رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. لائق احترام حضرت سید شاہ فیض الدین قادری صاحب سجاد نشین، حضرت سید شاہ جمال اللہ قادری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، معزز علماء کرام، مرکزی تنظیم اہل سنت و جماعت کے ذمہ داران، خطیب صاحبان، ائمہ کرام، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت اور نسبت رکھنے کی نعمت و دولت سے ممتاز فرمایا ہے. یقیناً ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت اور حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کی محبت اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے. ہمارے دلوں میں ان دو مقدس طبقات سے غیر معمولی محبت ہونی لازم اور ضروری ہے. اہل بیت کرام کی محبت بھی ضروری ہے اور صحابہ کرام کی محبت بھی ضروری ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر دونوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے، دونوں کا ادب بجا لانے کی تعلیم فرمائی ہے. چنانچہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں ارشاد مبارک ہے: احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّي، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تم مجھ سے محبت کیا کرو. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت حاصل کرنے کے لیے تم میرے آل پاک سے، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو. حبیب پاک کی آل پاک سے اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے حصول کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے صحبت یافتہ میرے صحابہ کو تم نشان ملامت نہ بناؤ. فمن احبہم فبحبی احبہم، بس جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ میری محبت کی بنیاد پر ان سے محبت کرنے والا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، میرے صحابہ کے تعلق سے جس کے دل میں میل کچیل ہوگا، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اس کا دل میرے تعلق سے صاف نہیں ہے. فببغضی ابغضہم، میرے بغض کی بنیاد پر وہ ان سے بغض کر رہا ہے. تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ان دونوں احادیث کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کرام کے تعلق سے بھی محبت کے جذبات ہوں اور صحابہ کرام کے تعلق سے بھی محبت کے جذبات ہوں. کسی کے تعلق سے بھی دل میں کوئی میل کچیل آنے نہ پائے. اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک طبقے سے بھی دل کے اندر کوئی ہمارے میل کچیل آ جاتا ہے تو دنیا کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہوں گے کہ چلو ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، کسی کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے دوسروں پر ہم لعن طعن کریں یا ان کے تعلق سے اپنی ناپاک زبان کو کھولیں، تو یہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہماری یہ محبت ایک طبقے سے کامل درجے کی ہوگی. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ
قبولیت والی ہے نہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت والی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دونوں طبقوں سے بھی محبت کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، آپ نے اہل بیت کرام کو کشتی نوح کے مانند قرار دیا اور فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، آگاہ رہو تم میں میری اہل بیت کرام کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے، فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکہ، جو کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حبیب کریم علیہ السلام نے اہل بیت کرام کو نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند قرار دیا اور فرمایا جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ سلامتی والا ہو گیا، جو اس میں بیٹھنے سے رہ گیا پیچھے ہو گیا وہ نجات سے محروم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور اپنے صحابہ کرام کو فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ہدایت کے درخشاں ستاروں کے مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت تمہیں مل جائے گی، جن کی بھی اقتداء کرو گے کامیابی تم کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اب اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے صحابہ کو درخشاں ستاروں کے مانند قرار دیا، اہل بیت کو کشتی نوح علیہ السلام کے مانند قرار دیا۔ ان دونوں احادیث کریمہ کو سامنے رکھ کر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا بیڑا پار ہے، اس لیے کہ یہ کشتی محبت اہل بیت میں سوار ہیں اور درخشاں ستارے جو صحابہ ہیں ان سے رشد و ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس وجہ سے کامیاب ہے۔ کیونکہ اللہ کے محبوب نے دو مثالیں کیوں دی، ان کو تارے قرار دیا، ان کو کشتی قرار دیا، اس لیے کہ دنیا کے سمندر میں انسان اگر سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کو کشتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر راستے سے صحیح واقف ہو کر منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ ستاروں پر صرف نظر رکھے گا، کشتی میں سوار نہیں ہوگا، تب بھی وہ سمندر سے پار نہیں ہو سکے گا، وہیں ڈوب جائے گا، اور کشتی میں رہے گا، ستاروں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے گا، ان سے اجالا اور روشنی حاصل نہیں کرے گا تو کشتی بھنور میں پھنس جائے گی، منزل تک جانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ چونکہ دنیا کے سمندر کے سفر کے لیے کشتی کی بھی ضرورت ہے اور تاروں سے روشنی حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو حبیب پاک نے ان دونوں چیزوں کو چونکہ امت سمجھتی ہے، مثال میں رکھ کر اہل بیت اور صحابہ کو سمجھایا کہ میرے صحابہ درخشاں ستاروں کے مانند ہیں اور میری اہل بیت جو ہیں کشتی نوح کے مانند ہے، کہ ان سے محبت ضروری ہے اور صحابہ کرام سے بھی محبت ضروری ہے۔ ہر دو کی محبت ہوگی تو ان سے روشنی ملے گی اور کشتی محبت اہل بیت کے ذریعے سے تم ساحل تک پہنچو گے، نجات اور کامیابی تمہارا نصیب اور مقدر بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو یہ امتیاز بخشا ہے کہ یہ اہل بیت کرام سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل سنت و جماعت کی پہچان کیا ہے سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے حالات کے تناظر میں جواب دیا تھا اور فرمایا تھا تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین۔ آپ نے بہت سی علامتیں بیان کی ہیں، اس میں سے 3 علامتیں غیر معمولی شہرت اختیار کر گئی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کے قائل ہیں، تفضیل الشیخین، اور دوسرا محب الختنین، سرکار کے جو دونوں داماد ہیں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی شیخین کریمین جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے خسر محترم ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، صدیق اکبر کی شہزادی بھی حبیب پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صاحبزادی سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ تو دونوں جو شیخین کریمین ہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان دونوں کی شہزادیاں آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں ہیں، امہات المؤمنین میں ہیں، اور ان دونوں کو اعزاز ہے عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ اور مولا کائنات رضی اللہ عنہ کہ یہ دونوں آقا علیہ السلام کے داماد ہیں، یا آقا علیہ السلام کی شہزادیاں ان دونوں کے نکاح میں آئی ہیں، یہ اعزاز ان کو ملا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، ان کے گھرانے سے بھی محبت ہونی چاہیے، صحابہ کرام سے بھی محبت ہونی چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں عقیدت ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تفضیل الشیخین وحب الختنین، کہ دو جو شیخ ہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ان دونوں کی افضلیت کے قائل ہونا چاہیے اور
شیخین یہ کریمین کے بعد جو خطانین کریمین ہیں، دونوں داماد ہیں حبیب پاک علیہ السلام کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے محبت ہونی چاہیے، یہ لازم و ضروری ہے ہمارے لیے۔ والمسح علی الخفین، چونکہ بدعقیدہ لوگ موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ جو ہے اختیار نہیں کرتے تھے، اس کو ناجائز سمجھتے تھے، تو فرمایا اس زمانے میں جو دیگر فرقے تھے وہ اس کو نہیں مانتے، تو فرمایا یہ علامت بھی ہے کہ خفین پر موزے اگر پہنے ہیں تو اس پر مسح کو جائز سمجھنا۔ تو وہ تو عمل سے تعلق رکھتا ہے، یہ دو عقیدوں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ یہ عقیدوں سے تعلق رکھنے والی دو باتیں کیا بتلائی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اہل سنت کی نشانیوں میں، کہ شیخین کو افضل مانا جائے اور خطانین سے محبت کی جائے، یعنی صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت کا اعتقاد رکھا جائے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھی جائے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی محبت دونوں اہل سنت و جماعت کے عظیم ترین نشانیوں میں شمار کی گئی ہے، شعار اور علامت کے طور پر بتلائی گئی ہے، تو کامیابی کے لیے ضروری ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل جب ہوتا ہے تو بندہ اعتدال کی راہ پر چلتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قسم قسم کے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کرام کی عظمتوں کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اہل بیت کرام کی محبت کا نام لیتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمتوں کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوائے یہ تباہی اور بربادی کے کوئی اور راہ پر چلنا نہیں ہوگا ایسا اگر کیا جائے گا تو، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اہل بیت کرام بھی وہاں موجود تھے، صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں طبقوں سے بھی اپنی نسبت کو مضبوط رکھیں۔ حبیب پاک نے دونوں طبقوں کی بھی شان اور عظمت بیان کی ہے، قرآن کریم میں دونوں کی بھی فضیلتیں آئی ہیں، صحابہ کرام کی عظمتوں کا بیان بھی آیا ہے، اہل بیت کرام کی عظمتوں کا بیان بھی آیا ہے۔ صحابہ کرام کی شان و عظمت کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ نے فرمایا جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے صحابہ بنے تھے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لا کر صحابہ ہوئے ہیں، دونوں میں مرتبوں میں فرق ہے۔ پہلے جو ایمان لائے، مشرف اسلام ہوئے، صحابیت کا شرف پائے، وہ ان لوگوں کے مقابل میں جو بعد میں ایمان لا کر صحابیت کا شرف پائے فضیلت والے ہیں، درجہ ان کا بلند ہے۔ فرمایا تم میں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے وہ، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر مال خرچ کی اللہ کی رضا میں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد میں جو لوگ ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے اللہ کی رضا میں، جہاد کرتے رہے، معرکوں میں شریک رہے، یہ حضرات سے پہلے والے حضرات درجے میں بہت بلند و بالا ہیں۔ مگر دونوں طبقوں کے لیے کیا اعلان ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد والوں سے شان میں اعلیٰ ہیں، درجات میں دونوں کے برابری ہے نہیں، درجات میں فرق ہے، مرتبوں میں فرق ہے، مگر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان دونوں طبقوں میں سے ہر فرد کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو لوگ پہلے ایمان لائے، سابقین اولین میں ہیں، پہلے مشرف اسلام ہوئے، صحبت حبیب پاک سے فیضیاب ہوئے، خواہ مہاجرین سے ہو کہ انصار سے ہوں وہ بھی، اور جو ان کے بعد دائرہ ایمان میں داخل ہوئے، مشرف اسلام ہوئے، صحابیت کے شرف سے معزز ہوئے، وہ بھی، یہ سب خوش نصیب وہ ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں راضی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے، اللہ پاک نے اپنی رضا کی سند عطا فرما دی ہے، نص قطعی میں ہے، قرآن کریم میں آ چکا ہے۔ یہ کوئی اجتہاد، قیاس یا رائے اور ظن اور تخمین اور گمان کی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا، پہلے والے بعد میں والے دونوں بھی خوشا نصیب ہیں کہ اللہ نے ان سے اپنی رضا کا وعدہ کیا، اور اللہ